وعلیکم السلام۔ بالکل صحیح بات ہے، بھائی جیسا کوئی نہیں، اور ہر اس بندے سے دور رہو جو تمہارے بھائی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہے۔ لیکن اگر بھائی شرک کی طرف چلا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی بھائی جیسا کوئی نہیں۔ جب بھائی سجدہ تعظیمی کی طرف چلے گئے آپ کے، اور آپ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہاں بھائی جان پہنچیں گے وہاں آپ کو بھی پہنچنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کا نام لیا ہے کہ اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے اولاد، اگر تمہارے بھائی، سارے رشتوں کا نام لیا کہ یہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو اس کے بعد پھر انتظار کرو اپنی موت کا۔ ایسی موت آئے گی نا، فرشتے آ کے بتائیں گے بے ایمان منافقو، تمہارے سامنے ایمان عقیدے کی بات آئی بھی تھی، اور تم نے ایمان اور عقیدے کو، اللہ کی توحید کو ایک برکا کے برابر بھی نہ سمجھا، ایک تنکے کے برابر بھی نہ سمجھا۔ تمہیں بھائی زیادہ پیارا تھا، تمہیں امیر زیادہ پیارا تھا، تمہیں اپنی مسجد زیادہ پیاری تھی، ایمان سے زیادہ وہ پیاری تھی، بس گھر بار زیادہ پیارے تھے، جماعت زیادہ پیاری تھی، تمہیں اللہ سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کی، تم نے پرواہ نہیں کی ایمان عقیدے کی۔ ایمان عقیدہ پیچھے، امیر حضرت آگے آگے، جماعت آگے آگے، بھائی آگے آگے۔ آپ ہی کی جماعت کا ایک آدمی ہے، ڈاکٹر عمر خطاب کا بیٹا، اس کی خبر پہنچی تھی، کہتا ہے میں اب سجدہ اللہ کے سجدے کی طرف کیسے آؤں، کیونکہ اللہ، یعنی میں مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں، اس کی بات کا مطلب یہ تھا کہ میں اگر اللہ کے سجدے کی طرف آ گیا، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عقیدہ بن گیا، تو اس کے بعد یہ محمد حنیف سے مجھے نہیں چھوڑے گا، اور یہ جماعت والے مجھے اپنے اندر سے نکال دیں گے۔ تو ظاہر بات ہے میرے کتنے بھائی ہیں وہ بھی میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، نہ محمد حنیف کی جماعت جنازہ پڑھے گی، تو پھر ظاہر بات ہے میرے بھائی جماعت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، وہ بھی میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی میرا جنازہ نہ پڑھیں۔ باقی اللہ جہنم میں ان کو پھینک دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے محروم کر دے ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بھائی اگر جنازہ نہیں پڑھیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ مومن کی سوچ نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ مومن کی سوچ یہ ہے کہ وہ ایمان کو پکڑ لیتا ہے، اس کے بعد لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہم یہ نہیں، وہ کہتا ہے نہ پڑھنا تم، نہ پڑھنا تم۔ ایک مخلص مومن تھا، اس کی یہ بات سامنے آئی، بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود اس کے بات میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ اس نے کہا میرے علاقے والے رشتہ داروں نے یہاں تک مجھے کہہ دیا کہ ہم بالکل تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو اس نے کہا نہ پڑھنا، جب پڑھا بدبو چھوڑے گا نا، بدبو آئے گی تو خود دفن کرو گے۔ تو یہ حال ہے جب اس انداز سے انسان ایک تہیہ کر لے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جنازہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے جنازے پڑھنے کا محتاج ہے۔ وہ مخلص مومن جس کا ایمان کی وجہ سے دوسرے جنازہ نہیں پڑھیں گے، مالک اور زیادہ نوازے گا اس کو، اور زیادہ، کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ میری وجہ سے، میری دشمنی کی وجہ سے ان مشرکوں نے، منافقوں نے، اور مشرک منافق نہیں بھی پڑھیں گے تب کیا مسئلہ ہے، تب ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو کئی دفعہ پہلے اعلان کرتے بھائی منو تم مت آنا، تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس مومنوں کے گروہ کو بیچ میں آ کے پلید مت کرنا۔ لیکن مشرک کوئی ڈیٹ ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ پتہ ہے یہ ہمارا نہیں پڑھتے، لیکن پھر وہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس کی اپنی مرضی، ہم منع تو نہیں کر سکتے کسی کو۔ لیکن اصل جنازہ وہ ہے جو مومن پڑھتے ہیں۔ مومن جب اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کرتے ہیں کہ میرے مالک اس ہمارے مومن بھائی کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ یہ چیز ہے اللہ کے بندوں۔